السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اگر اچھا لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ گزشتہ 15 دن میں پاکستانی سیاست میں بہت بھونچال آیا اور لوگ انسرٹنٹی کا، بے یقینی کا شکار ہیں، اور ایک لحاظ سے پولیٹیکل ایک جو ہے نا اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جب سے ضمنی انتخابات ہوئے اور جس میں مسلم لیگ نواز نے کلین سویپ کیا سوائے ایک نشست کے جو پیپلز پارٹی کو ملی، اس کے بعد جو کے پی کے میں طوفان بدتمیزی شروع ہوا، اور جس طرح خاص کر کے سہیل آفریدی صاحب اور اس کے کیبنٹ کے منسٹرز اور وہاں کے لوگ جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایسا دھما دھڑک چیک پیش کیا کہ امان الحافظ، اور اس کے بعد وہ یہاں آئے اڈیالہ جیل پہ، انہوں نے دھرنا دیا، دھرنے دینے کے بعد ان کی بہنوں نے دھرنا دیا، آخر ملاقات ہوئی ایک بہن کی، اللہ کی مہربانی سے ان کی صحت ٹھیک تھی، اور جو افغانستان اور انڈیا کا جو بڑے غلیظ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے، وہ بھی غلط ثابت ہوا۔ اور پھر اس کے بعد چیف منسٹر صاحب نے کے پی کے نے این ایف سی ایوارڈ میں بھی شرکت کی، وہاں بہت ہی ان کا اچھا جسچر تھا، اچھے نمونے انہوں نے باتیں کی، لیکن جب وہ باہر نکلے تو پھر ان کی جو لینگویج ہے وہ بالکل چینج ہو گئی، اور اس کے بعد جو اس نے الفاظ استعمال کیے وہ بھی بڑی غیر پارلیمانی تھی۔ اس کے بعد ایک دھماکے دار پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور انہوں نے تو کبھی بھی کسی ایک ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایسی پریس کانفرنس نہیں کی جس نے اس چودھری صاحب نے، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، احمد صاحب نے کی، جس میں ڈائریکٹلی یعنی ان کو لتاڑا گیا، بانی پی ٹی آئی عمران خان کو، ان کے لوگوں کو جو اس قسم کی حرکتیں کی، دھرنا دیا، جنہوں نے جو کچھ بھی کیا۔ اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ ایک انٹرنیشنلی اس پریس کانفرنس کو لوگوں نے، اور جو مختلف میڈیا انٹرنیشنل کے ادارے، انہوں نے بڑی کوریج کی۔ اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا تھا، سیاسی انالسٹ کچھ دوستوں نے سمجھا تھا کہ شاید کچھ لو دو کے ساتھ کچھ بات بن جائے، لیکن جو ان کا پھر 24 گھنٹے کے بعد جو ریئیکشن آیا پی ٹی آئی کا، وہ بھی بڑا خطرناک تھا۔ انہوں نے جلسے میں اس قسم کی گالیاں دی، اس قسم کی باتیں کی، یعنی ایک جانور کا نام لے کے کتا، وہ بھی لفظ استعمال کر دیا جو کہ ایک غیر پارلیمانی، غیر لفظ ہے، اور پارلیمانی کے تقدس کو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یا ان کے ممبران جو دوسرے بھی سینئر پولیٹیشنز ہیں وہ اس قسم کی لینگویج استعمال کریں، باقی کیا بچ گئے؟ تو جاہل میں اور پڑھے لکھے میں پھر کیا فرق ہو گیا؟ آپ کس کو یہ اس قسم کا نام دے رہے ہیں جانور کا؟ تو حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، اب کچھ بھی ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو وہ شفٹ کریں مچھ جیل میں یا اٹک جیل میں یا کسی اور جیل میں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے جیتا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پاور پہ ہوتی ہے، چاہے کون کس بھی پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ مل کے کام کرے وہ پاورفل ہوتی ہے۔ جیسے عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا اور وہ بے تاج بادشاہ بن گیا پرائم منسٹر، وہ تو اپنے کاموں میں مصروف تھا، سارا کام ان کے پیچھے فوج کرتی تھی جو ان کی اسٹیبلشمنٹ تھے، اور اب بھی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اپنے ملک کی خاطر، اپنے ملک کے لیے جو کام کر رہی ہے، اس کے ساتھ ٹکرا کے آپ کیا حاصل کریں گے؟ آپ تو ختم ہو جائیں۔ انڈیا کو جس نے ٹوٹے چبائے، پاکستانی عوام نے، پولیٹیشنز نے اور فوج نے مل کر انڈیا کو جو ڈیفیٹ دی، وہ دنیا حیران اور پریشان ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کو الحمدللہ انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا ریکگنیشن ملا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اندر ہم انٹرنلی بہت ہی ویک ہوتے جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں، ہمارے قول اور فعل میں تیزاب ہے۔ عمران خان کا ایک نام تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان ملک کے ایک بہت بڑے ہیرو تھے، جب وہ کرکٹ کے کھلاڑی تھے، کیپٹن تھے، انہوں نے دشمن کو، جو ہمارے ملک کھیلتے تھے آپس میں، ان کو ٹوٹے چبوائے اور 92 کا ورلڈ کپ جیتا۔ ورلڈ کپ تو پوری ٹیم نے جیتا لیکن قیادت عمران خان نے کی، تو وہ جو اس کا امیج تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے جب سے یہ پالیٹکس میں آیا ہے، اور جب سے یہ توہم پسند ہوا ہے، یعنی ایمان کی کمزوری ہوئی ہے، بشرا بی بی کے پیچھے لگا ہے،
اور وہ جو بھی اس کو کہتی ہے یا جس طرح کرتا ہے تو وہ اسی پہ عمل کرتا ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے عمران خان صاحب سے اور ان کے پارٹی والوں سے کہ خدا را ملک کے لیے کچھ جذبات کو کنٹرول میں کرے. یعنی پی ٹی آئی کی پالیسی صرف عمران خان کا بیان ہے، یعنی کسی کو ہمت نہیں کہ کوئی اور کوئی ڈیسیشن لے سکے. عمران خان نے کہہ دیا، منع کہہ دیا. اور عمران خان کے ٹویٹس آپ پڑھتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے وہ کتنی زبان استعمال کیسی کر رہا ہے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، آرمی چیف کے لیے، فوجیوں کے لیے. اور اس کو دیکھتے دیکھتے کے پی کے کا جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہے وہ کیا کر رہا ہے. یعنی ایک 34-35 سال کا لڑکا، آپ کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، یو آر دا چیف منسٹر آف ون امپورٹنٹ پروونس آف دا پاکستان. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے صوبے کے بنانے کی کوشش کریں، اس کی عوام کی ترقی کے لیے کوشش کریں، ان کے لیے فنڈس لیں. آپ کسی دن ایک بات کرتے ہیں، کسی دن دوسری بات کرتے ہیں. تو اب جو پانی سر سے گزرتا جا رہا ہے. کل پھر عمران خان صاحب کی بہنوں نے دھرنا دیا کہیں، اور پارٹی کے ورکرز تھے وہ آ گئے، پھر پولیس کے ساتھ جھگڑا ہوا، پھر پتھراؤ شروع ہوا، آنسو گیس ہوئی، پانی پھینکا گیا کینن ان کے پولیس کی طرف سے. تو یہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں انٹرنیشنلی کہ ہم کہاں ہیں؟ اس جھگڑے کی وجہ سے جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو غریبوں کو لوٹنے والے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یعنی اکنامی اتنی بری طرح ڈسٹرب ہو گئی ہے، ایسی ہو گئی ہے کہ عام آدمی کا قوت خرید برداشت دے گیا ہے، یعنی جواب دے گیا ہے. عام آدمی پریشان ہو گیا ہے، اور آدمی اب اپنے آپ کو بالکل ایک غیر محسوس تصور کر رہا ہے. میں حکومت سے بھی یہ کہوں گا کہ کہیں لوگ باہر آ جائیں. حکومت کی پارٹی بھی کبھی کبھی ایسے ان کے منسٹرز بیان دے دیتے ہیں جو سیاسی تو نہیں لگتے، ذاتی دشمنی کے ان کے بھی لگتے ہیں. ان کو بھی اپنی پوزیشن سدھارنی چاہیے. سیاست کا نام ہے شائستگی کا، ایک دوسرے کو مل کے چلنا چاہیے، ملک کی عزت کی خاطر، ملک کے رفتار کی خاطر. ہم اپنے آپ کو بالکل گندا بن کے پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ ہم ایک اقتدار کی خاطر یا ایک دوسرے کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے. ریاست ہے تو پھر اقتدار بھی ہے، تو حکومت بھی ہے. پہلے ریاست کو مضبوط کریں.